خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہوئی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کر رہی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں الحمدللہ ہر مہینے صدقہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس اپنی شاپ کے مال کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ مجھے رہنمائی فرما دیں. یہ تو ان کو کرنا پڑے گا، اصل میں یہ تو فرض ہے، تو فرض تو اپنا ادا کرنے کے لیے ان کو حساب لگانا پڑے گا. بہت سے اپنا سالانہ جو ہے اسٹاک بھی تو کرتے ہیں پوری، اور حساب بھی لگاتے ہیں کہ سالانہ کتنا ہمارا کاروبار ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، اگلے سال کے لیے پلاننگ کرتے ہیں پوری. تو چونکہ فرض کی ادائیگی ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے ان کو حساب لگانا یہ لازم ہے. یعنی اگر جس شخص کا جو سال ہے، اس سال میں اس تاریخ میں اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے قریب یہ اپنا اسٹاک، یعنی اس دن یا اس سے ایک دن پہلے یہ اپنا پورا اسٹاک جس طرح کرتا ہے اس طرح اسٹاک کر کر حساب بنا لے. جی بالکل کرنا پڑے گا. یعنی اصل تو ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ جب فرض ہے تو فرض کی ادائیگی جب ان کے پر ہونے لگے گی تو اس سے پہلے ان پر اس کا حساب لگانا یہ لازم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جنہوں نے آج تک اپنے مال کی اسٹاک ٹیکنگ نہیں کی ہے، اس کو اسٹاک ٹیکنگ کہتے ہیں. ہر سالانہ یہ اسٹاک اپنا بناتے ہیں، اور اس میں چند دنوں تک وہ اپنی پرچیزنگ اور سیل و پرچیز وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ پراپر اس کا حساب بنا سکیں گے. کیونکہ کرنٹ ویلیو بھی آپ کو نکالنی پڑے گی. اگر آپ اپنی صرف پرچیزنگ ویلیو پر نکال لیں گے تو بعض اوقات آپ نے ایک چیز کو پرچیز کیا ہوتا ہے تو اس کی مالیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب سال پورا ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کی ویلیو نکالیں گے تو یا تو اس کی ویلیو کم ہو گئی ہوگی یا اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہوگی. تو جو بھی کرنٹ ویلیو آپ کی مال تجارت کی بنے گی وہ دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہر تاجر اگر اسٹاک ٹیکنگ اور اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا تو اس کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہوں، پھر علماء سے رہنمائی لے لیں. دارالفتہ اہل سنت میں پھر فون کر کے پوچھ لیں کہ میں نے کر لیا، اب کیا کرنا ہے. سبھی بچوں کو اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھنی چاہیے. ہم نے تو اپنے پیارے مرشد سے سلام کرنا، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور سچ بولنا بھی سیکھا ہے. امیر اہل سنت سے آج یہ سوال ہے کہ طہارت کیا ہوتی ہے؟ طہارت میں نے پاکیزگی، اب وہ نجاست سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، میل کچیل سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے. پھر نماز میں طہارت شرط ہوتی ہے. پھر
اس کی صورت ہے کہ کتنی طہارت ہو تو نماز ہو جائے گی، کتنی طہارت ہو تو نماز مکروہ تحریم ہوگی، یعنی طہارت میں کمی، اور کتنی طہارت میں کمی ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں. پھر اس کی تفصیلات ہیں. تو یہ پڑھنے سے سیکھنے سے آئے گا. عام طور پر طہارت جو ہمارے عرف میں بولی جاتی ہے نا، یعنی ہم نے گھروں میں جو سنی ہے وہ تو استنجا کرنے کے بعد، یعنی کہ استنجا کرنا تو اصل اس کے معنی تو طہارت کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن عرف میں استنجا کرنا پیشاب وغیرہ کرنے کو بولتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن سے یہ سنا تھا، لیکن بعد میں شعور آیا تو پتہ چلا کہ طہارت کے معنی تو کچھ اور ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے طہارت ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، پاک ہونا، مطلقاً پاک ہونا، ٹھیک ہے. اور وہ پھر یہ کہ نظافت، میل کچیل سے پاک ہونا، وہ صفائی ستھرائی، یہ ہوتی ہے نظافت، یہ بھی سنت ہے. لیکن طہارت تو بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے نماز کے تعلق سے. اور ویسے اگر کسی نے ناپاک کپڑے پہنے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اب یہ ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتا. مسجد اور چیز ہے، گھر اپنا اور چیز ہے. کسی نے ناپاک کپڑے پہنے ہیں اور اس ناپاک کپڑوں میں اتنا وقت گزر گیا کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے اور ان ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، تو اب جب نماز کا وقت بالکل قریب آ جائے گا کہ اس کو نماز پڑھنی ہے ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس وقت کیا اس پر اپنے ناپاک کپڑوں کا بدلنا فرض ہو جائے گا؟ اگر وہ ایسی نجاست، اتنی نجاست ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں تو فرض ہو جائے گا. ہو جائے گی نماز لیکن مکروہ تحریم میں ہوگی تو واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر رہے، چاہے تبدیل کر رہے، چاہے دھو کر پاک کر رہے، جو بھی صورت و پاکی حاصل کر رہے. اپنے پاس نہ ہو تو کسی سے مانگ لے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ مجھے سن 80 کا واقعہ یاد آیا کہ مینا شریف میں تھا میں، اور میں میدان عرفات سے جدا ہوا تھا. پہلی بار گیا تھا اور اپنے ساتھ جو بھی تھے ان سے جدا ہو گیا تھا. تو پھر راستے میں ایک اور مل گیا تھا، لیکن اس وقت تو میں اکیلا تھا شاید مینا میں، یا پتہ نہیں ایک مجھے مل گیا تھا وہ تھا ساتھ. تو اب وہ آگ لگ گئی مینا میں، پہلے آگ بہت لگتی تھی، ادھر سے آگ ادھر سے آگ، تو لوگ سراسیمہ اور خوفزدہ تھے. اور میں نے ظہر نہیں پڑھی تھی اور میرے کپڑے خون والے تھے، قربانیاں کی تھی. اب شاید میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اب میں پریشان کہ اب ظہر کی نماز کیسے پڑھوں، اور خونم خون تھے کپڑے جس کو بولتے ہیں. تو اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے وہ ایک معلم کا نام سنا تھا کہ اس معلم میں یہ باب المدینہ کی اولڈ سٹی ایریا کے میمن لوگ ہوتے ہیں. تو میں چونکہ میمن ہوں تو یوں میمنوں میں جان پہچان زیادہ تھی. اس دور کی بات کرتا ہوں، سن 80 کی. دعوت اسلامی غالباً شروع نہیں ہوئی تھی. تو میں ڈھونڈتا ہوا بہرحال اپنے اس میں مطلوبہ خیموں میں تو پہنچ گیا، جو میرا تو خیمہ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہاں ایک جاننے والے مل گئے تو میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ یار میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے اور مجھے کپڑے چاہیے اور پانی بھی چاہیے تاکہ اپنے دھو دھا کر کے وضو کر کے میں نماز پڑھوں. تو انہوں نے پانی کا جالون دیا. اتنے میں شور مچا، آگ آگ آگ. تو دیکھا تو آگ کے شعلے بلند ہو رہے، ہوائی جہاز آئے، پانی ڈالنے لگے. تو ہم تو اس سے بولا میں پیسے میرے آپ پیسے سنبھالو، میرا پیسہ ہی ہے پانی، مجھے نماز پڑھنی ہے. میں نے پانی کا وہ سنبھالا. ہم باہر کی طرف آئے، دوسری طرف سے آگ کے شعلے بلند ہونے شروع. لوگ سراسیمہ اور خوفزدہ تھے اور بے تحاشا بھاگ رہے تھے. میں تو روک رہا تھا، مجھے اس وقت بھی شعور تھا اتنا کہ بھگدڑ میں کچل کر مرنا نہیں چاہیے. میں روکتا تھا کہ آگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، بہت دور ہے، اطمینان سے. خیر ہم باہر نکلے تو کسی سامنے کے خیمے محفوظ تھے، تو وہ بیچارے جمع ہو کر دیکھتے سے بغیر آگ کے مناظر لوگ. میں خیمے پر گیا. میں نے کہا کہ اس وقت پانی کی تنگی کا مجھے تجربہ تھا، پانی بہت تنگ تھا. تو میں نے ایک خیمے پر کسی آدمی سے کہا کہ میرے پاس یہ پانی موجود ہے.
اگر آپ اندر مجھے کوئی پردے کی جگہ دے دیں تو میں نے زور نہیں پڑی، ٹائم بھی تھوڑا، میں ذرا پاک کر کے اپنے نماز پڑھ لوں. تو وہ آدمی بھی کوئی آدھا اور پورا ہوشیار جو ہوتا ہے، 1.5 ہوشیار تھا. اس نے ایسا بس بولا ہے کہ بولا مولانا ہم نے بھی خون والے کپڑوں سے پڑھی ہے، تم بھی پڑھ لو، دل تو پاک ہے نا. ارے میں نے کہا یہ کیا بک دیا اس نے. اب وہ اسی سراسیمگی کا عالم تھا، اور ایسے موقع پر میں کوئی دعوت اسلامی کا چھوٹا یا بڑا کوئی مشہور آدمی تو تھا نہیں، نہ کسی کو پتا تھا. میں کہ سمجھا ہوگا تو یہ میرے کو مزید 2-4 کچھ بک دے گا. میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا کہیں اور پناہ گاہ ڈھونڈو. تو خیر آخرکار کسی وہ جو میرے ساتھ وہ بھی تھے آدمی جن کی تلاش میں گیا تھا. تو میں نے کہا یار تم اپنا احرام مجھے دے دو، تم نے نماز پڑھ لی ہے. اور میں نے ان کا احرام لیا، اپنا ان کو پہنایا خون والا. پھر وہ کسی حمام کو تلاش کر کے اس میں گیا، پھر اس میں تھوڑا دھویا، پھر کوئی 1-2 بوتل پانی کے خریدے، اس میں میں نے وضو کر کے الحمدللہ وقت کے اندر نماز ظہر ادا کی. تو فرض اور یہ گئی طہارت. تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ تجربہ ہے کہ نماز جیتے جاگتے ہوش و حواس میں قضا کرنا یہ اپنی ڈکشنری میں ہونا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ مینا میں تھا اس لیے میں الحمدللہ یہاں بھی نماز قضا کرنا آج سے نہیں، وہ زمانے سے شروع سے ذہن ہے. یہ اپنے مطلب ڈکشنری میں ہی نہیں ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس میں نماز بھی قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو یہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا ہے ہی نہیں. نکمت ہوتا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے اٹھا کے. یہ نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نماز ہی اس کے اندر نہیں ہے تو کس کام کا یہ آدمی. اللہ کا فرض ہے، اللہ نے ہم پر فرض کی ہے نماز، اور نماز ہم کو معاف ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو، تختہ اس کے ہاتھ لگ جائے ڈوبتے ڈوبتے، اور اب بھی اگر اس کے لیے ممکن ہے جس طرح بھی بن پڑے تو وہ نماز پڑھ لے اس پر. ممکنہ صورت میں ہوش و حواس بھی قائم ہو، حالانکہ ایسے مگر ہوش قائم رہنا ناممکن کے قریب ہے. لیکن اگر اس کا بس چلتا ہے اور یہ ممکن ہے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھے، معاف نہیں ہے. ہم لوگ تو بیٹھے بیٹھے گپے مارتے ہوئے یا ویسے فجر کی اذان ہو جاتی ہے تھوڑا ابھی اٹھتا ہوں کر کے لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں، نماز کا وقت چلا جاتا ہے. تو یہ سب یہاں سے معتکفین اسلامی بھائی، میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، ناظرات ہیں، سب یہ ذہن بنا لے بالکل جیسے قسم کھا لی ہے اور بالکل پتھر کی لکیر کے کچھ بھی ہو جائے مرتے مرتے بھی سجدہ ہمیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. نماز کسی بھاؤ میں کسی قیمت میں کوئی کروڑ روپیہ سونے کا ڈھیر لگا دے کہ ایک نماز قضا کر دے، یہ تیرے ڈھیر سونے کا میں دیتا ہوں خدا کی قسم، میں تو تھوکوں گا بھی نہیں اس پر. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. آپ بھی بس یہی ذہن بنا لیں کہ ہم تھوکیں گے بھی نہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھیں گے. سونا بہت ملے گا، اور سونا تو ہم پہنیں گے انشاءاللہ. دنیا میں نہیں، جنت میں پہنیں گے. دنیا میں مرد کو سونا پہننا حرام ہے، زیور، اور جنت میں سونا بھی پہننا مرد کو ملے گا، سونا بھی اور ریشم بھی ملے گا. مرد کو ریشم پہننے کے بھی مسائل ہیں دنیا میں. جنت میں انشاءاللہ ہم ریشم پہنیں گے. جنت میں جائیں گے تو پہنیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. ابھی آپ نے جو اپنا ایمان افروز واقعہ سنایا، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی نماز کا بس ایسا جذبہ دے دے کہ بس نماز چھوٹنے کا تصور ہی نہ رہے. اچھا، اب آپ نے جو واقعہ سنا اس میں چند ایک سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شاید پیسے نہیں تھے، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ پانی کی کچھ بوتل خریدے وضو کے لیے، تو پیسے نہیں تھے تو پھر بوتل کیسے خریدے؟ لفظ شاید مجھے بچا لے گا. شاید کہا تھا نا میں نے. چل دیکھو سن 80 اور آج کتنا ہے 1439، تو یہ تقریباً کتنے سال کی بات ہے؟ سن 80 اور ابھی 1400 سن ہجری تھی وہ. احمد وہ سن 80 اور آج ہے 2018. اب وہ 38-39 سال ہو گئے. اب یہ نیو جنریشن جو اگر کہیں تو یہ تو کوئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ دو لوگ پتہ نہیں، آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہو گئے. اچھا، اب 80 میں بھی ہو سکتا 2-4 مہینے آگے پیچھے کا معاملہ ہو. تو خیر، اتنا پرانا واقعہ ہے. تو اس میں یا تو یہ ہوگا کہ اتنی رقم نہیں ہوگی کہ میں نئے کپڑے خرید کر پہنوں، ٹھیک ہے، یا دکان ایسی اب وہاں قریب ملے مجھے کہ میں خریدوں، یا دل چلے خریدنے کا، ہے نا. بہت ساری صورتیں ہوتی. اب اتنا سارا، اب میرے بیلٹ تو ہوتا تھا اس وقت، اب اس میں رقم تھی کتنی تھی، اب یہ ساری گنتی تو مشکل ہے. اور پانی کی بوتل جو تھی 1 ریال میں ملتی تھی. وہاں ایسا تھا نا کہ میرے پاس خیمہ نہیں تھا، پہلے اس طرح چل جاتی تھی گاڑی. تو اب پانی بھی کبھی کبھی خرید کر یا بھیڑ بھاڑ میں وضو کرنا ہوتا تھا، اور ریال یا 1.5 ریال کی پتہ نہیں بوتل لے کر اس میں وضو کرنا ہوتا تھا، بڑی بوتل لے کر. تو وہ بوتلیں 1 یا 2 میں نے خریدی تھیں، تیرا یاد کوئی ہلکا ہلکا سا وضو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دھونے میں میرا شاید وہ پانی ختم ہو گیا تھا یا تھوڑا سا بچا ہوگا. تو اب وضو کرنے میں پانی جہاں جہاں وضو کر رہے ہیں وہ کم از کم 2 قطرے بہنا یہ کمپلسری ہے. خالی پانی لیا اور یوں مل لیا نا، تو مل لینا تو ہے نا، یہ تو مسا کہلائے گا. اور جہاں دھونا ہے وہاں تو کم از کم 2 قطرے بہنے چاہیے، اور جہاں مسا کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے. تو ٹھیک ہے، پانی والے ہاتھ کر کے سر پر تو یوں اپنے پھیر لیں گے تو وہ تو مسا تو ہو جائے گا کہ تری پہنچے گی، لیکن یہاں تری پہنچانا کافی نہیں، ہاتھ منہ سب دھونا ہے، اس کے لیے تو پانی چاہیے. لوگ وہاں بھی دیکھا تھا میں نے تماشے، مل رہے، اتنی سی بوتل لیتے ملتے تھے، اور اتنی سی بوتل لیتے تھے، اس میں پانی ملتے بھی تھے اور اس میں سے پیتے بھی تھے. ہاں بیچارے، پتہ ہی نہیں، بالکل معلومات کا تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب. یہاں بھی حالات آپ کے سامنے. ایک ملک میں پانی کی قلت، اتنی قلت کہ مساجد میں جو وضو خانے ہیں نا، اس سے بھی پانی تو کیا آتا تھا، وہ اسپرے، لیگ اسپرے. اس میں مجھے وہاں والوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں مساجد میں امام حضرات نے اتنی سی پانی کی بوتل سے کہا تھا کہ دیکھو ہم کو وضو کر کے بتاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا اس طرح تو بہت چھوٹی سی بوتل میں پانی سے وضو کا طریقہ نمازیوں کو سکھایا گیا تھا. اور وہ کیا سکھایا گیا ہوگا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ امام صاحب سکھائیں تو پھر لوگ بولے نا کہ اسی طرح وضو کراوائے. تو یہ ہے سوشل میڈیا پر اسی طرح کا ایک وائرل ہوا تھا وہ کلپ، یعنی صاف وہ اعلان کر رہا تھا ہم تو ڈوبیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا، میں تو مل کے گزارا کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. کتنے لوگوں کو اس نے اس طرح مس گائیڈ کیا. تو لوگ سمجھتے ہوں گے وضو ہو رہا ہے. یعنی اتنی تو رقم آپ کے پاس تھی کہ آپ پانی خرید سکتے تھے، 1 ریال 2 ریال 5 ریال. ویسے نارمل حاجیوں کے پاس اس کے ہوتے ہیں. میں اصل میں میرا نا پھر لمبی داستان ہے. میں سن 80 میں گیا تھا اور مدینہ شریف سے کچھ سادات کرام کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تو ہماری یوں ترکیب بن گئی تھی. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہمارا قافلہ حج پر جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ چاہیں تو چلے.
डूबते को तिनके का सहारा, मैं तो अकेला था, मैं कैसे करूँगा। चलो भाई इनके साथ हो लिया, तो बेचारों ने रोटियाँ और ये बहुत सारा सामान इस्तेमाल का उठाया, और ये मजदूर टाइप के लोग थे, मेहनत कश थे भाई। इन्होंने तो पहाड़ पे चढ़ के वो खेमा गाड़ा भाई, और यहाँ रोटियाँ पकाएं और ये करें। बेचारे मुझसे इतने मोहब्बत करते थे ये सादात किराम, मुझे तिनका भी नहीं उठाने देते थे, खिदमत करते थे। अच्छा, अब ज़ाहिर पहाड़ पर चढ़ना तो अपना कभी ज़िंदगी में ख्वाब में भी नहीं चढ़ा होगा। यूँ पहाड़ पे चढ़ना उतरना तो मेरी कमर ने वो लगे चढ़ के दिखा, अब वो कमर में हो गया दर्द मेरी। अब क्या करूँ, अब मेरे से चढ़ा नहीं जाए। फिर आखिरकार फिर भी इसके बावजूद मैं बिछड़ गया, अपना वो भूल गया मैं क्या कहाँ है। अब मैं फिरता फिराता, अब मैं अकेला रह गया था बिल्कुल, फिरता फिराता मैं ढूंढूं, मुझे मिल नहीं रहा था। पहाड़ पर था, मीना शरीफ में पहाड़ कितने, और ये लाखों लाख चारों तरफ इंसान ही इंसान। अब वो इतना याद था कि वो सुकुल अरब है। अब वो पुलिस वाले जो हों तो ये भी गाइड नहीं कर सकते ना, ये भी इधर उधर से देहातों से लाए हुए होते हैं आराबी, वो मतलब टेम्परेरी इनकी ड्यूटियाँ होती हैं। और इनको पूछो फैन सुकुल अरब कहाँ है, तो बोलते हैं फोक। अच्छा, कोई बोले फैन सुकुल अरब कहाँ है, सुकुल अरब तहत, सही बोलता हूँ, कोई ये साव अंधेरे में तीर बरसाते थे ये रहनुमाया ने कौम। अब अपने को मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो आखिरकार फिरता फिराता पता नहीं क्या हुआ, किसी खेमे में मैं निकल गया। अब शाम का वक्त, दुआ का वक्त, तो कोई जानने वाला मिल गया होगा, तो मौलाना दुआ कराओ। तो मैंने दुआ करवाई खेमे में, वो अरफात, दुआ अरफात, मेरी ज़िंदगी की पहली दुआ अरफात। अब अल्लाह ने रिक्कत और सोच बख्शा था, मैंने अपने हिसाब से दुआ करवाई। अब इसमें कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, कोई पीर साहब टाइप के थे। इन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा, इन्होंने कहा अपने को गुनाह करने का को चाहिए कि रोना भी पड़े। मैंने कहा यार उस वक्त कहाँ फंस गया मैं, इन बुजुर्ग की समझ में अपना रोना ही नहीं आया है। वहां से फिर मैं निकला, तो फिर जनाब वो कोई शायद एक और भी बिछड़ गया था, अब पता नहीं हमारे काफिले में था कहीं और, मेरा पुराना कोई जानने वाला था, हम दोनों साथ हो गए। और यूं फिर हम बहरहाल चले, और पैदल अरफात से कुछ सुचका पड़ता नहीं था मुज़दलिफ़ा की तरफ। अब पाँव में तो चप्पल वगैरह तो थे नहीं, वहाँ पे हालत जो हुई ना, वो कंकरियों पर और कांच बिखरे हुए, और या उस वक्त हम चलते रहे, शायद पाँव सूज गए या क्या हुआ, बहरहाल हिम्मत जवाब दे गई, सरकार अल मदद। अब क्या करूं, वहाँ कोई किराए की भी गाड़ियाँ बसें नहीं मिलती थी, लोग मरीजों को उठा के, कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई रुके ही नहीं, गाड़ियाँ भरी हुई। अब हमको भी गाड़ी कौन दे, किराए कहाँ से दे। खैर हम जा रहे थे, अब यूँ तू खुदा की शान, एक कार आके रुकी, अल्लाह अकबर, वो कार रुकी, मौलाना बैठ जाओ हम आपको मुज़दलिफ़ा उतार देंगे। ये ग़ैबी मदद हुई, यकीन माने। तो हम तो बैठ गए, इसमें बैठ गए मुज़दलिफ़ा में, इन्होंने हमको उतार दिया, मौलाना आ गया मुज़दलिफ़ा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ मुज़दलिफ़ा में फिर रात गुजारी, और फिर मीना में हम दोनों भी अलग हो गए, अकेले हो गए। फिर वो किस्सा जो मैंने सुनाया, और उसमें भी अब कुछ समझ नहीं आती थी, मैं अपना वो सुकुल अरब ढूंढ रहा था कि जहाँ मेरा खेमा था, ये सादात किराम के साथ, वो मुझे मिले नहीं, कोई बताता नहीं था। फिर एक कार वाले को मेरे ऊपर रहम आया, अरब साहब थे, कोई वहीं काम करते होंगे या कौन थे, उनको मैंने कहा था मेरी मिस्कीन हालत, बिल्कुल कपड़े ऐसे, और पाँव में चप्पल नहीं हो, बिल्कुल बिखरा हो ना, हाजी परागंदा सर, हदीस में आपने पढ़ा हुआ। तो खैर मुझ पर उसको तरस आया, तो इजलिस बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, आ जाओ तफद्दल, तो बिठाया, सेब निकाला, भूखा भी था, सही बात कर दूं, उसने मुझे सेब दिया, मैं सेब खा गया मैं। और मैंने कहा मुझे सुकुल अरब जाना है, इतना रास्ता, और यानी पैसे देकर भी गाड़ी मिले नहीं वहाँ। ये कहीं भी मदद हुई कि उसने मुझे, अरब साहब थे, कोई अल्लाह बेहतर जाने कौन थे ये। फिर सुकुल अरब आ गया,
اب وہ میری گالی تھی شاید 7ویں گلی سکون عرب کی، اب پورا یاد نہیں ہے، تو اس نے سکون عرب آ گیا، عرب صاحب نے کہا کہ آدھا سکون عرب روک جاؤ، میں اتر کر پھر میں، مگر میرے کو سکون عرب میں سے کہاں سے میرا خیمہ ملے. تو یوں مطلب یہ ہے پہلے حج میں اسی آزمائش ہوئی کہ شاید آئندہ کوئی حج کا نام نہ لے، ہمت ہار جائے، لیکن اللہ نے ہمت بھی بندھائی، ڈھارس بھی دی، اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس کے بعد بھی بارہا حاضری کا شرف ملا الحمدللہ. آپ نے اپنے اسی واقعے میں جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک جملہ بک دیا، جب آپ نے اس کو آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ وہ کپڑے اور خون اور آپ نے جو وہ واقعہ جو تھا تو اس نے تو وہ جملہ کیا تھا، اس کو آپ کیوں اتنا شدت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی ناپاک حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ایسی حالت ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس میں ایسی نجاست لگی ہوئی ہے. تو یہ اگر اس کا کوئی یعنی اس کو یوں سمجھے کہ نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے اس سے، تو یہ کفر ہے. اچھا، تو اس نے جو بکا تھا وہ ظاہر ہے کہ یعنی کہ بہت خطرناک بات تھی، کفر جیسی ہی بات تھی. اب وہ خدا جانے پوری بات بظاہر تو پوری سمجھ ہی گیا تھا، میں دکھا رہا تھا خون کے دبے تھے. اب میں اصل قربانی کرنے ہم تب اس وقت تو 2 تھے، اس وقت قربانی کرنے گئے تھے، تو جب وہ ہم نے تو اپنا جانور قربان کیا، حج کیا تھا، اس وقت ہم دونوں تھے ساتھ، اور اب وہاں 10 ریال کی چھری ملتی تھی، ہم نے چھری خریدی تھی. اب اپنا جانور 2 جانور تھے ہمارے، شاید دونوں کا میں نے شاید ذبح کیا. تو دوسرے لوگ آنے لگے مولانا ہمارا ذبح کر دو، ہمارا ذبح کر دو. وہاں لوگ اجرت پر ذبح کرتے، خیر ہم نے اجرت تو ایک سے بھی نہیں لی، ہم نے اپنے طور پر کوئی 5-7 اور جانور میں نے ذبح کیا. جوانی تھی ہر وقت، تو یوں ذرا سب کا خون تھوڑا تھوڑا تو وہ اسپرے تو ہوگا نا. تو کپڑے تو ٹھیک ٹھاک، احرام تھا، سلے ہوئے کپڑے تو تھے نہیں میرے ساتھ، تجربہ بھی نہیں تھا، فرسٹ ٹائم ہی حج کیا تھا. اکثر فرسٹ ٹائم ہی جاتے ہیں ہر سال، تو سب کو تو نصیب ہوتا نہیں ہے. تو یوں کپڑے تو خون آلود ذرا نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو. اس نے یہ بھی کہا ہم نے بھی خون والے کپڑوں سے نماز پڑھی ہے، لیکن وہ کتنے خون والے اور کیوں، تو اس لیے حکم اس پر لگنا تھوڑا دشوار ہوگا کہ وہ. لیکن اس نے بات جو تھی بڑی خطرناک کہی تھی کہ وہ طہارت کا حکم شریعت نے دیا، اور اس نے دل پاک ہے، دل کے پاک ناپاک کا کوئی اس طرح کا اس میں تصور ہی نہیں ہے نماز میں، کہ ظاہری نجاست سے دل اندر میں جو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہ یہ پاک ہے تو اس سے پڑھ لو. تو یوں میں نے کہا اس نے بہت خطرناک جملہ بک دیا. اس نے بکنا تو کہیں گے، فرمانا نہیں کہیں گے اس کو. رمضان کی شان بس زبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. پیچھے بھی ٹیسٹامی بھائیو، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے. غنیت و طالبین میں ہے، کہا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں یا صحابیات ہیں یا جو بھی ولیہ گزری ہیں، ان کے لیے ہم حضرت کا لفظ لگاتے ہیں. تو یہ حضرت کا لفظ جو ہے ویسے نارملی جیسے ہم کہتے ہیں خواتین و حضرات، تو حضرت کا جو لفظ ہے وہ تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہمیں حضرت کا لفظ
लगाना चाहिए या बीबी का लफ्ज़ लगाना चाहिए, बीबी आयशा सिद्दीक़ा या बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस तरह बोलना चाहिए या हज़रत करके ही इनको मुखातिब करना चाहिए? दोनों बोल सकते हैं। बीबी तो हमारे यहाँ का मतलब उर्फ है, उर्दू में हज़रत भी उर्दू का उर्फ है। अब कुरान करीम में या अय्युहन्नासो आता है तो उसमें यह कि मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। तो इस तरह हज़रत औरत के लिए, मुअन्नस के लिए बोलने का बिल्कुल उर्फ है, तो कोई इसमें हरज नहीं है। हज़रत ये जनाब के माने में आता है। अब वो जनाब में भी अब वो औरत को जब बोलते हैं तो जनाबा तो बोलने का उर्फ नहीं है। कोई जनाबा बोलेगा तो हंसेंगे लोग। अब मोहतरम और मोहतरमा, मोहतरमा मुअन्नस को बोलने का उर्फ है और मैंने रवाज, तो जैसा रवाज है उसी पर अमल करना चाहिए, वरना लोगों में खामखा बातें होंगी, चेमगोइयाँ होंगी, या बेचारों को वैसे परेशानी होगी, गलत बोलते हैं ये सही बोलता है, या फिर बोलेंगे ये गलत बोलता है हम सही बोलते हैं। तो हज़रत बोलने में हरज नहीं है, बीबी बोलने में भी हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मर्द को हाजी बोलते हैं, औरत को हज्जा, हज्जा बोलने का हमारे उर्फ नहीं है, इतना बोलते नहीं हज्जा। और हमारी ज़बान में, मेमनी ज़बान में हाजियानी बोलते, हाजियानी अभी भी कहीं कहीं बोलते हमारे यहाँ मेमनों में, लेकिन उर्दू में हज्जा बोलते सुना नहीं है। हज्जन, हज्जन, हज्जन भी सही है, हाजी के हज्जा, ये शायद अरबी तरकीब है हज्जा। हज्जन, हज्जन भी आम तौर पे बोलते नहीं है। औरतों में बेचारियों को कितनी हज करें, इनको हज्जन और बोलते नहीं है। और पैसे वाला आदमी हो, हाजी ना भी किया हो तो इसको हाजी साहब बोलते हैं। हमारे यहाँ ये अंदाज है। दावत इस्लामी के जिम्मेदारों को भी हाजी बोलते हैं। बड़ी सदा का जिम्मेदार हो, चाहे हज ना भी क्या हो तो हाजी साहब बोलते हैं। तो नहीं बोलना चाहिए जब तक कंफर्म पता ना हो। फिर हाजी साहब बोलने में थोड़ा बाज़ कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा हाजी साहब, तो नाम लेना चाहिए। नाम के साथ भले हाजी बोले। अब हाजी साफ करके सोती पैगाम देते हैं। अब वो सोती पैगाम अगला जैसे बाजू का मुझे मेरे काम का तो मुझे भेजता है, मुझे पूछना पड़ता है यार ये हाजी साहब से मुराद कौन है। हो सकता है इनको भी किसी हाजी साहब ने भेजा हो, ये मालूमात करनी पड़ती है। ये मुझे तंग करते हैं हमारे साहिब, हाजी साहब सबको हाजी साहब बोल रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके जब भी सोती पैगाम दें तो कोशिश करें अपना नाम भी दें, अपने आप को इतना मशहूर ना समझे कि आपकी आवाज़ लोग पहचानते हैं। अब मेरे ऐसे वो खुशफहमी हो ना कि मेरी आवाज़ पहचानते, मैं नाम नहीं लूँगा तब भी पहचान लेंगे, तो इसमें कोई 2-4 वोट मुझे मिल सकते हैं, आपको नहीं मिलेंगे कि आपकी आवाज़ सब पहचानते। तो नाम नहीं लेते, फिर तशवीश होती है, फिर मालूमात करनी पड़ती है कि यार ये किसकी आवाज़ है। तो अपना नाम ले और जिसको पुकारा उसका भी नाम ले, हाजी साहब ना बोले, ताकि दूसरे को तशवीश से बचाना ये भी सवाब का काम है ना। अच्छी नीयत से करेंगे तो सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मेरी सोने की दुकान है, जो मैं सोना 1 साल में जो लेता हूँ नया भी और बेचता भी हूँ, उसकी ज़कात किस तरह निकालेंगे? जो आपका निसाब पूरा होने का साल है, यानी जब साहिब निसाब आप हुए हैं, तो ये देखा जाएगा कि जब आपका साल पूरा हो रहा है तो उस वक्त जो आपके पास सोना है, और ये सोना जो कि आपके पास बेचने का है तो माल तिजारत के तौर पर है, तो इसकी वैल्यू देखेंगे कि कितना है और कितने मिकदार है इसकी, और रकम का हिसाब लगाएंगे कितने का है ये, यानी जो इसकी मार्केट वैल्यू है कि जब लोग ख़रीदने के लिए आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसके हिसाब से इसकी रकम के ऊपर आपने ज़कात देनी है। तो जो बिक गया है वो नहीं, जो एंड टाइम पर आपके पास मौजूद है जब निसाब पूरा हो रहा है तो उसकी रकम के ऊपर आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। मुतलकन सोना सामान असली है जी, उसके ऊपर ज़कात है। चाहे बेचे ना बेचे, इस्तेमाल करें ना करें, घर में जमा करके रख दिया है तो सोना ज़कात में काउंट होगा। इसका बेचना यानी माल तिजारत होना शर्त नहीं है। चांदी भी सोना और चांदी ये इसका माल तिजारत इन बिज़नेस
की चीज़ होना शर्त नहीं है, बेचे ना। जैसे औरतें जेवरात पहने ना पहने, वो भी ज़कात में महसूब होंगे यानी काउंट होंगे। यानी वो जब निसाब की मिकदार को पहुँचेंगे तो उस सूरत में तो ये महसूब होंगे, यानी 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, तो इसका निसाब देखा जाएगा। लेकिन अगर उससे कम है तो वो निसाब की मिकदार हो तो ज़कात नहीं होगी। जब मिलाएंगे तो उस पर ज़कात होगी। और अगर माल तिजारत की सूरत है तो फिर तो हर सूरत में उस पर निसाब की सूरत में ज़कात लाजिम होगी उस पर। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, क्या मैं उसका फितरा निकाल सकता हूँ? जवाब शायद फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपके भाईजान को बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ करे, आपको भी बेहिसाब बख्शे, सब्र भी दे। जो दुनिया से चला गया तो अब जो मतलब इन्हें आइंदा के लिए जितने भी फितरे ज़कात हैं अब उन पर वाजिब नहीं होंगे ना। अब वो मुकल्लफ नहीं रहे, ना नमाज़ें फ़र्ज़ होंगी ना रोज़े फ़र्ज़ होंगे उस पर, दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब पहले के फितरे बाकी थे, नमाज़ें बाकी थी, ज़कातें बाकी थी, तो उनका अपने उनके अहकाम हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मरहूम के लिए फ़ितरा तो जैसे आपने भी जवाब इरशाद फरमाया, लेकिन अगर कोई चाहता है कि क्योंकि फ़ितरा मरहूम के लिए कोई ये सोच कर दे रहा होगा कि मैं दूंगा तो उसको सवाब मिलेगा, तो अगर मरहूम पर फ़ितरा तो नहीं, लेकिन अगर मरहूम के लिए इसाले सवाब के लिए राह खुदा में अगर ख़र्च करना चाहता है कि मैं उसके इसाले सवाब के लिए ख़र्च कर रहा हूँ, नफली सदका हो जाएगा, तो इसकी इजाज़त, इसका नाम फ़ितरा ना रखा जाए, फ़ितरा ना रखा जाए, ये अर्ज़ करो। अच्छा, अगर किसी ने फ़ितरा करके दे दिया, नहीं इल्म नहीं था और आज तक वो फ़ितरा करके देता रहा अपने मरहूम वालिद के नाम या मरहूम वालिदा के नाम पर, तो क्या ये है कि ये फ़ितरा नफली सदक़े की सूरत में, सवाब की सूरत में उसको नफली सदक़े के तौर पर ही होगा ये उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। क्या ईशा की वित्र के बाद तरावी की नमाज अदा की जा सकती है? जवाब इनायत फरमा दें। जी अदा की जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं कि हमें पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी, अच्छी गाड़ी हमें दिला दें। हम उनकी पूरी तरह रहनुमाई करते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ दिलाते हैं। उस पर हमारा कमीशन 500 या 1000 रुपये होता है, जो कि गाहक को नहीं पता होता। क्या ये हमारे लिए जायज़ है? अगर तो पहले से तय किया हुआ होता है दुकानदार से कि हम ग्राहक को लेकर आएंगे और कमीशन उससे तय किया हुआ होता है कि लेकर आएंगे और उससे लेंगे और धोखा नहीं देते, ग्राहक को सही चीज़ उसे दिलाकर देते हैं, ख़ुद कोशिश करते हैं, तो फिर इस सूरत में आपका कमीशन लेना ये जायज़ है। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मुझे ये पूछना था कि चप्पल के ऊपर जो हुरूफ लिखे हुए होते हैं उसको अगर हम मिटाते हैं तो चप्पल ख़राब हो जाती है, तो उस बारे में आप मुझे रहनुमाई फरमाएं। है तो बड़ी आजमाइश, जब उर्दू में लिखा होता है ना तो और मुश्किल हो जाती है। वो उर्दू में लिखा हो और चप्पल का नंबर भी अगर 12 हो और 11 हो तो ये ज़्यादा मतलब कि आजमाइश हो जाती है कि अब ये आदमी साइज़ के लिए भी कैसे पहने। अब इसमें है तो उम्म में बलवा, हाँ बच्चे ही नहीं सकते कि नंबर तो हम समझे, लेकिन तहरीर जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कुरानी हुरूफ, उर्दू में तकरीबन हुरूफ कुरानी है चंद के अलावा। अब ये क्या खुरचना चाहते हैं आप खुरचे, तो चप्पल तो अब आपका पाँव ऊपर आ जाएगा तो छुप जाएंगे जो भी तहरीर आपने खुरची है। तो चप्पल को वैसे भी कोई शो के लिए इस्तेमाल, अब तो खैर चप्पल भी तरह तरह के शो पीस आते हैं इसके ऊपर। एक बार सवाल चला था ना तो उसमें कुछ ना कुछ बने हुए थे, तो चप्पल भी खूबसूरती के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चप्पल हैं, जूते हैं। तो अगर आप साफ़ कर दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो गुनाह नहीं है। जब तो बच नहीं सकते, टाइल्स जो होती हैं फर्शों पे उसके नीचे भी लिखा हुआ होता है, WC पर, कमोड पे, पानी के बेसिन पे, हर चीज़ पर तकरीबन कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। सब बचना अब तो नामुमकिन जैसा हो गया है, बच नहीं सकता आदमी। तो इसको नाजायज़ और गुनाह कहने में फिर शदीद हरज है और लोग तकलीफ में आ जाएंगे।
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد انس قادری ہے. میں میاں خان سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا مرد سر پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں مرد مہندی لگا سکتا ہے. عورت بھی سر کے بالوں میں مہندی، مگر مہندی وہ یا لال، مہندی سے مراد لال یا پیلی مہندی، تو یہ مرد بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی سر میں لگا سکتی ہے، مرد داڑھی میں بھی لگا سکتا ہے. ہاتھ پیر میں جس طرح عورتوں کے ہاتھ پیر رنگنے کا رواج ہے نا، تو اس طرح مرد کو لگانا جائز نہیں. عید کے لیے لڑکے لگاتے ہیں، لڑکوں کے ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے مہندی، تو یہ ناجائز ہے. اگر بالغ ہے تو خود بھی گناہ گار ہوگا. نابالغ لڑکا ہے، چھوٹا لڑکا ہے، بھلے 1 مہینے کا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی اگر ماں باپ جس نے بھی مہندی لگائی رنگا مہندی سے، تو وہ بچہ تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جس نے لگایا وہ گناہ گار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد صادق ہے. میں وادی کاغان مین روڈ پارس سے بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے. کہ میری کریانے کی دکان ہے، کچھ چیزیں تو ہمارے پاس بند پڑی ہوتی ہیں، ان کا حساب ہم آسانی سے لگا لیتے. کچھ چیزیں کھلی پڑی ہوتی ہیں، ان کے متعلق ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں. ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے، ناپ ہوتے ہیں، ناپ کے ذریعے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. کرنی تو ہوگی، جتنی محنت کریں گے اتنا ثواب ملے گا. تو اس میں سارا حساب جوڑنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر یہ جتنا کھلا مال ہے، کوئی گاہک لگ گیا خریدنے کے لیے، اچھا بھائی یہ میں سارا مال تمہارا خرید رہا ہوں، کتنے کا دو گے؟ تو وہ مجھے لگتا ہے بولے گا ابھی میں آپ کو حساب بنا کر دے دیتا ہوں کہ یہ میرا مال ہے کتنے کا. مال بک رہا ہے، جب مال ہے اس کے بعد مال تجارت، اور جو کوئی پارٹی یا کوئی گاہک خریدنے کے لیے آئے گا تو اس کو یہ تھوڑی بولے گا یار ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے کا ہے، میں کیسے حساب لگاؤں گا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں پڑے گی. ڈیفینیٹلی وہ اس کو بولے گا کہ ابھی میں آپ کو حساب بنا کر دے دیتا ہوں، یا کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، میں گنتی کر کے دے دیتا ہوں کہ میرا ٹوٹل مال ہے کتنے کا. تو مال کا حساب بھی نکال لے گا، نفع بھی نکال لے گا. تو زکوٰۃ دینی ہے تو مال کا نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اصل مال بیچے گا نا تو پیسہ آئے گا، تو آئے گا تو بندہ واہ کر کے لے گا. اب زکوٰۃ تو دینی پڑتی ہے، اور جب کچھ دینا ہوتا ہے تو آہ کر کے بندہ دیتا ہے عام طور پہ. نصیب تو بابا یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ بھی واہ کر کے دے. نصیب والا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ زکوٰۃ فرض کی ہے. اس کو اللہ نے ایسا مال دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور بہت کم فرض کی ہے، 2.5% کی ہے، 50% کرتی تو کیا جاتا. اگر فرض کہ ہاتھ دو ہاتھ مال رہا ہے خدا میں دیا کرو تو کیا کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.